ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہمارے طرف لوٹ کر آئیں۔ بہت سے مذہبی اسکالرز ان حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جن میں قیامت سے پہلے بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کی پیشگوئی موجود ہے۔ یوم حساب پر یقین رکھنے والے مانتے ہیں کہ کائنات کے موجودہ نظام نے ختم ہونا ہے اور اس کی جگہ ایک اور دنیا، ایک اور نظام وجود میں آئے گا۔ سائنسدان زندگی اور کائنات کے بارے میں مختلف نقطۂ ہائے نظر رکھتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی رائے ہے کہ قیامت ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کرونا وائرس، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، اس بیماری سے ملتی جلتی بیماری جو اتفاق سے چین ہی میں سن 2002 میں شروع ہوئی تھی، یہ بیماری بھی بڑی جان لیوا تھی۔ سن 2002 میں سارس نامی بیماری سامنے آئی۔ اس بیماری سے بھی عمل تنفس کی پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں۔ جب سارس نامی یہ بیماری سن 2002 میں شروع ہوئی تو 37 ممالک میں پھیل گئی۔ اس وائرس کو بھی کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ اس سے مجموعی طور پر 8,000 افراد متاثر ہوئے اور ان میں سے 800 اس بیماری سے مر گئے۔ کرونا وائرس کو کووڈ-19 کی طرح سن 2002 میں شروع ہونے والے وبائی مرض سے بھی لوگ نمونیا میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ بیماری بھی متاثرین کو نمونیا کے مرض میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یہ نمونیا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ سارے مہلک وائرس جانوروں اور پرندوں سے انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سن 2002 اور سن 2019 کے وائرس چین کی لائیو اسٹاک مارکیٹ سے شروع ہوئے۔ جانور بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہیں۔ ان جانوروں کو بڑی محبت اور محنت سے پالا جاتا ہے اور ان سے فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جانور پھیلا دیے ہیں جن سے انسان مختلف فائدے اٹھاتا ہے۔ ان کا دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے اور انہیں سواری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، پالتو جانوروں سے پھیلنے والے وائرس بھی ہر سال ہزاروں افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ پچھلی صدی میں ایک اور بیماری عالمی سطح پر لوگوں پر حملہ آور ہوئی۔ سن 1980 کی دہائی میں ایڈز نامی بیماری سے تقریباً 6 کروڑ افراد متاثر ہوئے، جن میں سے تقریباً 3 کروڑ افراد چل بسے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری انسان میں بندر یعنی چمبری سے منتقل ہوئی۔ دوستوں، ایڈز نامی یہ بیماری انسان میں قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کی قوت مدافعت ختم ہوتا ہے تو عام بیماریاں اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں تقریباً 50,000 افراد ایڈز سے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے 18% کو علم ہی نہیں تھا کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہے۔ ناظرین، ملیریا ایک زمانے میں خوفناک مرض تھا جس سے لاکھوں افراد مر جاتے تھے۔ اس مرض پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اب بھی ملیریا سے لاکھوں افراد مر رہے ہیں۔ گزشتہ صدی میں تقریباً 2 کروڑ 18 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، جس میں سے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ملیریا سے متاثر ہونے والے افراد میں اکثریت کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ٹی بی کو لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ یہ مرض ہزاروں سالوں سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ گزشتہ صدی میں عالمی سطح پر 80 لاکھ سے زیادہ افراد ٹی بی کے مرض کا شکار ہوئے۔ ان میں سے 13 لاکھ مر گئے۔ یہ مرض اب لا علاج نہ رہا۔ اس کے باوجود غریب ممالک جو غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، وہاں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ٹی بی کے مرض میں مر جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے بیماریوں سے لڑتا چلا آ رہا ہے۔ بیماریاں، خصوصی جان لیوا بیماریوں کے ساتھ اس کا جنگ ہمیشہ جاری رہے گا۔ کرونا وائرس بھی اب ان متعدی بیماریوں میں سے ایک ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں حملہ آور ہے۔ اس وائرس سے بھی جتنا لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں، اتنا شاید ہی کسی بیماری نے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوگا۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاج کے لیے ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ اتحادی تدابیر سے ان کے حملے سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس بیماری نے عالمی معیشت کا کباڑہ کر دیا ہے۔ مالیاتی ادارے کے مطابق اب تک اس وائرس سے دنیا کو $1 کھرب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ یہ قیامت خیز بیماریاں دنیا کے امیر و غریب ممالک کو یکساں طور پر متاثر کیے ہوئے ہیں۔ انسان اس کا توڑ تلاش کرنے کی جستجو میں ہے۔ قیامت سے پہلے اس طرح کی بیماریاں انسان پر قیامت ڈھاتی رہیں گی۔ ناظرین، ہم آخر میں یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو اس جیسے خوفناک بیماریوں سے تا قیامت تک محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئی ویڈیو تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔